Assalamu alaikum and hello everyone. I am Dr. Samra Sultana from Jaipur, Rajasthan. آج ہم جن فریڈم فائٹر کی بات کرنے والے ہیں وہ ہندوستان کے سیاسی افق پر نمودار ہونے والی اول مسلم پردہ نشین خاتون ہیں. وہ بے حد ہمت والی اور بہادر خاتون ہیں. ان کی ہمت اور جوشیلی تقریروں کو دیکھ کر بہت ساری خواتین نے جنگ آزادی میں حصہ لینا شروع کر دیا. ان کی تقاریر میں، ان کی آواز میں، ان کے لہجے میں وہ تڑپ ہوتی تھی کہ وہ کتنی زیادہ شدت سے ہمارے ملک کو آزاد ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں. جی ہاں، وہ اور کوئی نہیں بلکہ بی اماں ہیں. وہ اول ہندوستانی خاتون ہیں جن کی صدارت میں آل انڈیا وومنس کانگریس ہندوستان کی آزادی پر بحث کرنے کے لیے طلب کی گئی. بی اماں علی برادرز مولانا شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھیں. گاندھی جی خود کو بی اماں کا تیسرا بیٹا کہتے تھے. ان کا اصل نام امانی بانو بیگم تھا. 1858 میں جب وہ 5-6 برس کی تھیں، بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری اور رنگون میں جلا وطنی کے بعد بی اماں کے آباء و اجداد روہیل کھنڈ میں سکونت پذیر ہو گئے. بی اماں 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھیں. محمد علی جوہر اس وقت صرف 2 سال کے تھے. بی اماں نے اپنے بچوں کی پرورش دل و جان سے کی. انہیں والد کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. انگریزوں سے نفرت کا جذبہ انہوں نے بچوں کی گھٹی میں شامل کر دیا. علی برادرز نے جنگ آزادی میں ملک کی جو خدمات انجام دیں، ہندوستان کی تاریخ اس کی گواہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ ملک کے طول و عرض میں یہی آواز گونجا کرتی تھی، بولی اماں محمد علی کی، بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، جان بیٹا خلافت پہ دے دو. بی اماں کی سیاسی زندگی کا آغاز اس وقت ہوا جب علی برادرز کو قانون تحفظ ہند کے تحت گرفتار کیا گیا. 1920 سے 1922 تک خلافت تحریک میں حصہ لیا. گاندھی جی بی اماں پر بہت بھروسہ کرتے تھے. ایک بار جیل جاتے وقت انہوں نے بی اماں کو اپنا قائم مقام بنایا. ان کی غیر حاضری میں تمام احکامات بی اماں سے حاصل کیے جاتے تھے. 30 دسمبر 1921 کو احمد آباد میں آل انڈیا وومن کانگریس کی صدارتی تقریر ہوئی. آل انڈیا وومن کانگریس کی صدارتی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آس پاس اتحاد و اتفاق پیدا کریں. اس کے بغیر ہم ملک کو آزاد نہیں کرا سکتے. 1922 میں بی اماں نے شملہ کی فیشنیبل خواتین کو قائل کر کے ولایتی کپڑوں کا بائیکاٹ کرنے اور کھادی کو اپنانے کے لیے تیار کر لیا تھا. مسز اینی بیسنٹ فنڈ اینڈ ہوم رول لیگ کے لیے بی اماں نے مہینے میں 10 روپے چندہ دینا قبول کر لیا تھا. یہ فنڈ گرفتار ہونے والے لوگوں کے خاندانوں کی مالی مدد کے لیے قائم کیا گیا تھا. بی اماں کا ایک خواب تھا جس کے لیے وہ زندگی کے آخری لمحے تک لڑتی رہیں. وہ کہا کرتی تھیں، میں نے لال قلعے سے اپنا جھنڈا اترتے دیکھا ہے،
میں نے لال قلعے سے اپنا جھنڈا اترتے دیکھا ہے. میری آرزو ہے کہ میں فرنگی جھنڈے کو بھی لال قلعے سے اترتا دیکھوں. 13 نومبر 1924 کو بی اماں کا انتقال ہو گیا. We salute our beloved freedom fighter, none other than B. Amma. Jazakallah khair. Thank you.